نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانیہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، بے شک منافق نہیں جانتے۔ اب مومن کی کتنی عزت ہے، اس حوالے سے ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کو دیکھ کر ارشاد فرمایا خانہ کعبہ تو کتنی عزت والا ہے، حرمت والا ہے، لیکن ایک مومن کی جو عزت ہے اس کا جو درام ہے تو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو مومن کی اتنی عزت ہے، تو یاد رکھیں مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی مسلمانوں کے اندر قومیں ہیں، جیسے راجپوت ہیں اور اس طرح جٹ ہیں، گجر ہیں، بٹ ہیں اور اس طرح شیخ ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں مسلمانوں کے اندر، جو بندہ مسلمان ہے چاہے جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ عزت والا ہے۔ اللہ رسول کی برگاہ میں اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے۔ اس کو ذلیل کہنا، اس کو کمینہ کہنا، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے جی یہ گھٹیا ہے یا کمینہ ہے، اس کو اس طرح کے الفاظ کہنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو شیطان کہنا یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان جو بھی ہے، جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی مانتا ہے اور صحابہ اور اہل بیت کا سے عشق اور محبت کرتا ہے یعنی وہ اہل سنت کے عقیدے پر ہے، جو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے تو صحابہ سے بھی عزت کر، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، اہل سنت کے عقیدے پر تو عزت و احترام والا ہے۔ اس کو گھٹیا کہنا، کمینہ کہنا یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے البتہ یہ یاد رہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے، اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے، جیسے گمراہ فرقے ہیں وہابی، دیوبندی، روافض، شیعہ، جو روافض شیعہ اہل سنت سے خارج ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، وہابی، دیوبندی، روافض، شیعہ، اہل سنت سے خارج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان پر لازم ہے توبہ کریں اور اہل سنت کے عقیدے پر آئیں۔ اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے، اور اس حوالے سے مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے سواد اعظم کی اتباع کرو، جو صلہ تھا وہ دوزخ میں داخل ہوا۔ تو اہل سنت ہی کے عقیدے پر آنا ضروری ہے، اور اسی عقیدے کے مطابق آپ کی آخرت میں بخشش ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو یاد رکھیں جو کفار کو عزت ملتی ہے، جیسے ہندوؤں کو، سکھوں کو، مجوسیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو دنیاوی طور پر عزت ملتی ہے، تو یہ عزت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کفار میں بھی کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات ان کے جو نیک یعنی وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں ان کو شہرت مل جاتی ہے، جی فلاں کافر بڑا اچھا ہے جی، اسپتال بنا رہا ہے، تو فلاں اچھے کام کر رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، کیونکہ جو بندہ بھی اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے گا، آخرت پر ایمان نہیں لائے گا، نبی کریم علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھے گا، تو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں چاہے جتنا مرضی اچھا ہو جائے کافر، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ تو عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اور یاد رہے کہ اہل سنت کے عقیدے پر یہ رہنا ضروری ہے۔ جو بندہ اہل سنت کے عقیدے سے علاوہ مرے گا وہ ایسا بندہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ان کو ہم کہتے ہیں توبہ کریں، وہابیوں، دیوبندیوں اور روافض شیعوں کو سب کہتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر ہیں۔ باقی یہ قادیانی غلام اور قادیانی مرتد ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں قادیانی کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ ویڈیو سنیں دیگر لوگوں تک پہنچے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔